اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول فقہ کا آج جو ٹاپک ہے وہ دلالت کی اقسام ہے۔ لفظ کی اپنے معنی پر دلالت کے اعتبار سے چار قسمیں بنتی ہیں۔ کسی بھی لفظ کے اپنے معنی پر دلالت کے اعتبار سے چار اقسام ہوں گی۔ پہلے نمبر پر ہے عبارت النص ہے، دوسرے نمبر پر اشارت النص، تیسرے نمبر کے اوپر دلالت النص اور چوتھے نمبر پر اقتضاء النص ہے۔ اب سب سے پہلے عبارت النص کی طرف جاتے ہیں۔ عبارت النص پس وہ حکم ہے جس کے لیے کلام چلایا گیا ہو اور کلام سے قصداً اس کا ارادہ کیا گیا ہو۔ ایک تو شرط یہ ہے کہ کلام اس کے لیے چلایا گیا ہو، اور دوسری کیا شرط ہے کہ کلام سے قصداً اس کا ارادہ بھی کیا گیا ہو۔ تو اگر یہ دو صورتیں پائی جائیں گی تو یہ عبارت النص بن جائے گا۔ اشارت النص کیا ہے؟ وہ حکم ہے جو لفظ سے ثابت ہو مگر یہ کہ کلام اس کے لیے نہ چلایا گیا ہو، یعنی کلام اس کے لیے چلایا نہ گیا ہو لیکن جو حکم ہے وہ اس لفظ سے ثابت ہو رہا ہو۔ تو اس کے اندر اوپر کے عبارت النص کے مقابلے کے اندر ایک چیز آ جائے گی۔ اب اسے ایک مثال کے ساتھ سمجھ لیجئے۔ جیسے دونوں کی مثال للفقراء المہاجرین، تو اب اس آیت کو چلانے کا کیا مقصد ہے؟ یہ بتانا کہ مہاجرین کے لیے مال غنیمت میں حصہ ہے۔ تو یہ بات تو عبارت النص سے معلوم ہوئی، کیونکہ آیت کو لانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ مہاجرین کے لیے مال غنیمت کے اندر حصہ دار ہونا۔ مگر آیت کے الفاظ سے ایک اور بات معلوم ہوئی کہ یہ مہاجرین جو جائیداد و املاک مکہ میں چھوڑ کر آئے ہیں، ان پر کفار نے قبضہ کر لیا ہے تو وہ مالک بن گئے، یعنی جب انہوں نے چھوڑ دیا، قبضہ کر لیا کفار مکہ نے، تو وہ اس کے مالک بن گئے۔ ان مہاجرین کی ملکیت اب ختم ہو چکی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فقراء کہا کہ اب ان کے پاس مال و دولت نہیں، ان کے مال و دولت کے اوپر کفار مکہ کا قبضہ آ چکا، اب یہ خالی ہو گئے تو اب یہ فقراء بن گئے۔ لہٰذا یہ حکم ہمیں اشارت النص سے معلوم ہوا، کیونکہ آیت کے الفاظ سے ہی معلوم ہوا، مگر آیت یہ بتانے کے لیے بیان نہیں کی گئی۔ آیت کا مقصد یہ نہ تھا کہ بیان کرنے کا کہ مہاجرین اب فقیر ہو چکے، کیوں فقیر ہوئے کہ ان کے مال و دولت کے اوپر کفار مکہ نے قبضہ کر لیا، بلکہ آیت چلانے کا جو مقصد یہ تھا کہ مال غنیمت کے اندر ان کا حصے دار ہونا تھا۔ لیکن آیت کے مفہوم سے یہ بات بھی ہمیں پتہ چل گئی کہ ان کا جو مال و دولت تھا اس کے اوپر کفار مکہ نے قبضہ کر لیا تھا، اس کی وجہ سے یہ فقیر ہو گئے۔ پھر فرماتے ہیں کہ عبارت النص اور اشارت النص دونوں حکم کو واجب کرنے میں برابر ہیں، یعنی عبارت النص ہو یا اشارت النص ہو، حکم کو واجب کرنے کے اندر دونوں برابر ہوں گے، یعنی دونوں قطعی ہیں۔ البتہ اگر ان دونوں میں تعارض ہو جائے تو عبارت النص کو ترجیح حاصل ہوگی۔ دونوں میں تعارض اختلاف ہونے کی صورت میں، آپس میں ٹکرانے کی صورت کے اندر پھر عبارت النص کو ہم ترجیح دے دیں گے۔ اب اس کے بعد ہے دلالت النص۔ دلالت النص وہ حکم ہے جو نص میں مذکور نہ ہو مگر وہ اس سے بلا غور و فکر سمجھ میں آتا ہو، یعنی دلالت النص وہ حکم ہوگا کہ جو نص کے اندر تو مذکور نہیں مگر اس کے اندر تھوڑا سا غور و فکر کر لیا جائے تو وہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ مثال ایسے سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لا تقل لہا اف، کہ اپنے ماں باپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو تم اف تک نہ کہو، تو اس کا موضوع لہو تو معنی تو یہ ہے کہ اف نہ کہنا، یہ تو ثابت ہوا عبارت النص سے، اور اف نہ کہو اس کلام سے ہر لغت کا جاننے والا سمجھ جائے گا کہ مقصود تکلیف نہ دینا ہے، لہذا تکلیف نہ دینا یہ اف نہ کہنے کا لازمی معنی ہے۔ اب اس لازمی معنی میں جتنی صورتیں ہوں گی سب داخل ہو جائیں گی، جیسے مارنا ہے، گالی دینا ہے وغیرہ، تو یہ مارنا، گالی دینا وغیرہ کی حرمت دلالت النص سے ثابت ہوئی، اور اف نہ کہنے کی حرمت یہ عبارت النص سے ثابت ہو رہی ہے۔ اس کے بعد ہے اقتضاء النص۔ نص میں ایسی زیادتی کہ اس کے بغیر کلام درست نہ ہو، یعنی نص کے اندر ایسی زیادتی کرنا کہ اس کے بغیر کلام درست نہ ہو سکے۔ جب تک وہ زیادتی ہم نہ کریں گے تو اس وقت تک کلام کو صحیح معنی میں سمجھ نہ سکیں گے، اس کا مفہوم صحیح طریقے سے نہ پتہ چل سکے گا، تو اسے کہا جاتا ہے اقتضاء النص۔ اس کو ایک مثال سے سمجھ لیں کہ کسی نے کہا اے تک عبدک عنی بی الف،
تو اپنے غلام کو میری طرف سے 1000 کے بدلے میں آزاد کر دے۔ اس نے آزاد کر دیا تو غلام عامر کی طرف سے، یعنی عامر کہا جاتا ہے حکم دینے والا، عامر کی طرف سے آزاد ہوگا، اور عامر کے ذمے 1000 روپے ثمن واجب ہوگا، یعنی 1000 روپے جو اس نے قیمت بتائی وہ اس کو ادا کرنا لازم ہوگا۔ تو مثال میں عامر کا قول تقاضا کرتا ہے کہ بیع کا، کیونکہ اس کے بغیر عامر کا قول صحیح نہیں، اس لیے کہ وہ آزاد کرنے کا حکم دے رہا ہے، اور حدیث میں ہے کہ بغیر ملکیت کے عتق نہیں ہوتا، آزادی نہیں ہوتی بغیر ملکیت کے، لہٰذا عامر کے کلام کو شرعاً صحیح کرنے کے لیے بیع کو مقدر ماننا پڑے گا، یعنی کہ اس کے لیے یہ ماننا ہمارے لیے مقدر ماننا پڑے گا کہ اس نے یہ تجارت کی، اس نے یہ کاروبار کیا کہ 1000 روپے کے بدلے کے اندر میں اسے فروخت کر رہا ہوں۔ اقتضاء النص سے ثابت ہونے والا حکم ایسا ہی قطعی ہوتا ہے جیسے دلالت النص سے ثابت ہونے والا حکم قطعی ہوتا ہے۔ تو البتہ تعارض کے وقت جب آپس میں اختلاف آ جائے، ٹکرا جائیں یہ دونوں احکامات، تو ایسی صورت میں دلالت النص کو اقتضاء النص پر ترجیح حاصل ہوگی، یعنی دلالت النص سے ثابت شدہ حکم پر عمل کریں گے اور اقتضاء النص سے ثابت ہونے والے حکم کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو یہ دلالت کی 4 اقسام تھی جو تعریفات اور مثالوں کے ساتھ آپ کو سمجھا دی۔ امید ہے کہ آپ صحیح طرح سمجھ چکے ہوں گے۔ جزاک اللہ۔